نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے تراویح کے بارے میں۔ تراویح کا بھی ایک بڑا ہی مختلفی موضوع ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے دونوں طرف۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر ہم ضد کے بغیر، ضد کے علاوہ حقائق کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر اتنے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تراویح 8 ہوتی ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تراویح 20 ہوتی ہے۔ اب یہ جو دونوں باتیں ہیں، وہ جو 8 والے جو لوگ 8 کے حق میں دلائل دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور 20 والے جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے نفلی عبادت، اور نہ تو یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ ہے نفل۔ تو نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان کے اندر اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے منسوب جو روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے، جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس نماز کے لیے آپ ایک دن تشریف لائے، دوسرے دن تشریف لائے، اور تیسرے دن آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، چونکہ یہ کوئی باقاعدہ نفل تو نفل ہوتا ہے، اور اہتمام اور التزام جو ہے وہ تو فرائض کا ہوتا ہے، واجبات کا ہوتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام اس ڈر سے نہیں فرمایا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام اور التزام نہیں فرمایا، تو اس کا جو 8 والے ہیں وہ تو تہجد کی رکعتیں ہیں، جس میں 3 وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے، اور وہ تہجد کے وقت ہی پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد وطر عطا فرماتے تھے۔ تو ہم لوگ جو ہم امتی لوگ ہیں، ہم تو سارے اکثریت جو ہیں وہ رات کو ہی ادا کر لیتے ہیں فرائض کے ساتھ ہی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ کھلے نہ کھلے، تو یہ نہ ہو کہ وطر کی نماز رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو اور تھے۔ تو اب ہم اگر اس کا اس طرح، اچھا اب ہم جو تراویح والے جو 20 والے ہیں، تو جب ہم یہ روایت سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ اس کے حق والے بھی اور اس کے مخالف بھی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صحابہ میں کچھ لوگ الگ الگ یہ نمازیں یہ جو نوافل ادا کر رہے تھے رمضان المبارک کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، ایک صحابی کو آگے کھڑا کیا اور باقیوں کو ایک جماعت کا اہتمام فرما دیا۔ اور قرآن، چونکہ قرآن کی نسبت رمضان سے ہے تو رمضان کی نسبت قرآن سے ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور اس کا التزام بھی کرنا ضروری تھا کہ اس کو ختم بھی کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن پاک ختم کرنے کے لیے پھر تراویح کے اندر اس کو پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک حضرت عمر نے یہ شروع کر دیا۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک نفلی عبادت ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ 40 نفل پڑھ لیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ 20 نفل پڑھ لیں، آپ کا دل کرتا ہے نوافل کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، نوافل کی کوئی قید نہیں ہوتی، لمٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ فرائض کی ہوتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں فرائض، ان کی تو حد مقرر ہے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، اور عشاء کے 4 فرض ہیں۔ اب نوافل کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں۔
تو نوافل کے بارے میں اختلافات پیدا کرنا، اس کو جھگڑنا، اس کے بارے میں کہنا کہ تم 8 کیوں پڑھتے ہو اور وہ کہنا ہے کہ تم 20 کیوں پڑھتے ہو، یہ غیر ضروری مباحث ہیں. عوام کو ایسے ہی خواہ کے اختلافات کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 20 پڑھ لیں. تو چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوتی ہے ان ایام مقدسہ میں، ان ایام مبارکہ میں، اور ایام مبارکہ رمضان کے ان کی راتوں میں، تو اس لیے اور دن میں ویسے تو سارا دن اور رات جب بھی چاہے انسان قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. تو جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مقصد ہے تو اس میں قرآن کریم کی چونکہ رمضان سے نسبت ہے، اس لیے اس کو تراویح میں ختم کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کرتے ہیں تراویح میں، کچھ 2 کرتے ہیں، کچھ 3 کرتے ہیں. یہ تو اپنے اپنے ذوق شوق اور محبت کی بات ہے، اپنی اپنی ہمت کی بات ہے. اس میں جھگڑنے کی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ چیلنج ہے جی ہم نے 20 تراویح کا چیلنج ہے، ہم تو ہیلی کاپٹر دے دیں گے اور موٹر سائیکل دے دیں گے، اس کو یہ ثابت کر دو، اس کو وہ ثابت کر دو، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ثابت. تو جو حضرات 8 والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی، جبکہ یہ تو تہجد کے نوافل تھے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سال کا یہی معمول تھا، اور وتر کے 3 رکعتیں تو 11 رکعتیں بنتی تھی. تو اس لیے جب یہ چیز طے ہے کہ یہ نوافل ہے، تو پھر نوافل کوئی 20 پڑھتا ہے تو 8 والوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ بھی آپ 20 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر ان کا دل کرتا ہے، وہ ایک نیکی ہے، نوافل ہے. ہاں اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ 20 فرض ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ 8 فرض ہیں، تو نہ تو 8 والا اس کو فرض قرار دے سکتا ہے اور نہ 20 والا فرض قرار دے سکتا ہے. اگر 8 والا 8 کو فرض قرار دیتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے، لازمی قرار دے دیتا ہے، اور نہ کرنے والے کو گناہ گار قرار دے دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے قرار دے سکتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں ہے، نہ اس کو حق ہے. اور نہ 20 والے تو کہتے یہ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ شروع کروائی رضی اللہ تعالیٰ، تو بات ہی ختم ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ تو ایک صحابی اور ایک جلیل القدر اور خلیفہ دوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہنے والے اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنے والے، اور آپ کی باتوں کو جو مشورے آپ حضرت عمر فاروق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے تھے، ان کے بارے میں تو کئی جگہ پر وحی الہی نے ان کی تصدیق کی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کروا دیا 20 رکعتوں کو سہولت کے لیے تو اب یہ امت پر فرض ہو گئے ہیں، یا اس کو اگر کوئی نہیں مانتا یا نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک نے اپنی نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کو سننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں. تو جتنی بھی تسبیحات تحلیلات اللہ کی بارگاہ میں انسان کرے گا وہ گویا کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا. تو اس لیے کسی کو بھی اس معاملے میں اتنی ضد اور اتنی اس کے بارے میں شدت پسندی کی نہ ضرورت ہے، نہ گنجائش ہے، نہ اجازت ہے. تو شریعت کا جو منشا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف اور صرف ہمارے چند جو شدت پسند یا ذہنی طور پر اپنے آپ کو ہم چمادی نیست سمجھنے والے حضرات جو ہیں وہ اس معاملے میں شدت پسندی کے شکار ہیں، جبکہ اس میں شدت کی نوافل آپ کا ذاتی فعل ہے، آپ کی ذاتی مرضی کی بات ہے. آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں شریعت کی منشا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنی ضد اور اپنی انا اور ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرابیوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہمیں صدق دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے. تو جب کسی عبادت میں
ضد اور انا آ جاتی ہے تو گویا کہ وہ اس میں نیکی کا جو عبادت کا جو مقصد ہے وہ تو نکل جاتا ہے، پھر وہ آپ کی وہ پھر ضد رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کریم بہرحال ہمیں ان تمام جو خرابیوں سے محفوظ رکھیں۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔